أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا، بات کرنے، سننے کا موقع دیا. ہمیشہ کی طرح آج کے لیکچر کی لوکیشن آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں اس کو لوکیٹ کرنا ہو تو آسان ہو. اور اپنے اس ٹرپ میں جو چیز میں ایوری ڈے دیکھ رہی ہوں ایک سے زائد بار، وہ لوکیشن شیئر کر دو. کسی کو اگر آپ ایڈریس بھی بھیج دیں تو وہ کہتے ہیں نہیں لوکیشن شیئر کر دو. وجہ بس کلک کریں گے تو گاڑی چل پڑے گی اس طرف کی. ہمارے حافظوں کو کمزور کرنے کا یہ ایک اور طریقہ ہے. پہلے لوگوں کو فون نمبرز یاد ہوتے تھے، اپنے قریبی جن کو آپ ملتے جلتے ہیں. اب میرا گمان ہے، میں آپ سے بھی پوچھ کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، کس کو 10 فون نمبرز یاد ہیں؟ 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اور مزید شرمندگی سے بچاتے ہوئے پوچھو اپنا اپنا نمبر کس کو یاد ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو مس کال دیں گے اس پہ آ جائے گا. اپنے شوہر کا کس کس کو یاد ہے؟ گھر والوں کا. یعنی عموماً بس ایک نمبر یاد ہوتا ہے جو کسی بھی مشکل میں پھنسنے کے موقع پہ ہم یوز کر سکیں. یہ سب کچھ ہمارے دماغوں کی ان چھپی ہوئی خدا داد صلاحیتوں کو ختم کر رہا ہے جو اللہ نے ہمارے برین میں رکھی ہیں. آج سے کئی سال پہلے کسی ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو اپنے برین کا صرف 5% حصہ یوز کر کے جاتا ہے، 95 اس کے ساتھ قبر میں چلا جاتا ہے. مجھے لگتا ہے اگلے 8-10 سال بعد یہ فگر اور بھی پیچھے جائے گا کیونکہ اب ہم برین یوز کرنے کے عادی نہیں رہے. اب ہر طرف دل پھینکتے ہیں اور دل سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں. تو آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ ہمارا پی کے ٹرپ 2021-22 کا لیکچر نمبر 21 ہے. اس سے پچھلے 20 لیکچرز اگر آپ سننا چاہیں تو آپ نور القرآن ٹی وی یوٹیوب چینل ہے اور نور کے لفظ میں یو ہے. میرا خیال ہے آپ جو لوگ روز سنتے ہیں ان کو تو یاد ہو چکے ہوں گے جملے. NURULQURAN ٹی اور وی. اس پہ آپ کو پلے لسٹ میں جا کر اسی نام کی لسٹ میں مل جائیں گے. آپ میں کچھ ساتھی آج فرسٹ ٹائم سن رہے ہوں گے، کوئی کسی کے کہنے پہ آئے ہوں گے. تو ہر لیکچر مختلف ہوتا ہے اور کوئی لیکچر ریپیٹ نہیں ہوتا ایک سیریز میں. تو پچھلے 20 لیکچرز الحمدللہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی ملیں گے، فیس بک پہ بھی ملیں گے. مائی نور القرآن کا چینل ہے فیس بک کا، آپ دونوں کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ جیسے کل کا لیکچر آئے یا پرسوں کا آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے. اور اس سیریز کا نام ظہر الفساد فی البر والبحر ہے. یہ نام کیا ہوتا ہے یہ بھی بتا دوں. ہر سیریز کا ایک تھیم چوز کیا جاتا ہے. جیسے اس سے پیچھے ہماری جو ایک طویل سیریز پوری ہوئی وہ USA UK پیرس، اور اسی کے اندر پھر یورپ کے 2-3 اور ملک بھی تھے جیسے سوئٹزرلینڈ بھی تھا، آئرلینڈ بھی تھا. وہ پوری سیریز تقریباً 3 ماہ میں پوری ہوئی. اس کا ٹاپک کیا تھا؟ لائف
بیفور اینڈ آفٹر کرونا، کیونکہ کرنٹ حالات کے تحت ضرورت تھی کہ ہم اس موضوع پہ بات کریں۔ الحمدللہ یہ سیریز جو پاکستان کی ہے، یہاں کے حالات، ہمارے لائف سٹائل اور ہمارے ارد گرد کی جو بے چینیاں ہیں، اس کو دیکھ کر جو تھیم چوز ہوا وہ کیا تھا کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اور فساد کا لفظ صرف گولیاں چلنا، ہنگامے، اس کا نام نہیں ہے، کیونکہ اخباروں کی خبریں ہمیں پتہ ہے۔ اگر پاکستان انڈیا کو جوڑ لیں تو مسلم اور ہندو فسادات، اور کراچی کے حالات کو دیکھیں تو فسادات، ہڑتالیں، ہم سب اسی سے سمجھتے رہے۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا قرآن پڑھنے سے پہلے کہ فساد سے مراد کیا ہے، کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے، کیونکہ اصل میں فساد پھیلتا ہی تب ہے جب مالک کی قدر نہیں رہتی۔ اور الحمدللہ آج اپنے یہاں آنے سے پہلے کے سیشن آیت بآیت جو ہمارا ناروے کی لائیو کلاس میں ہوتا ہے، اس میں جو آیت پڑھائی ہے اس میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کی جو بات ہے وہ آئی۔ کیا پتہ چلا کہ بندوں کا جب اپنے رب کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو فساد پھیل جاتا ہے۔ شرک فساد ہے، کفر فساد ہے، نبی کی سنتوں کو نہ ماننا فساد ہے، اسی طرح پھر انسانوں کے ساتھ تعلقات کا بگاڑ یہ فساد ہے۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ امت مسلمہ کا مشترکہ نظام تعلیم۔ بڑا مشکل نام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج ہم جس نظام تعلیم سے انٹروڈیوسڈ ہے، ہم 3 سال کی عمر کے ایک بچے کو کسی ڈے کیئر، آپ کے ہمارے ملک میں ڈے کیئر کہتے ہیں، نرسری کہتے ہیں، شاید مونٹیسری کہتے ہیں، ناروے میں آپ سن رہے ہیں تو ناروے والے اس کو بارنے ہاگن کہتے ہیں، اور اسی طرح ہر ملک میں کم و بیش کچھ نہ کچھ نام بدل کے ہم 3 سال کے بچے کو ایک ایسے معاشرے اور ایک ایسے سسٹم کے حوالے کر دیتے ہیں اور پر تول رہے ہوتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں جس دن داخلہ مل جائے۔ 3-3 4-4 ہزار کرون کی فیس دے کر ہم اپنے 3 بلکہ 2.5 سے 3 سال کے بچے کو بارنے ہاگے بھیجتے ہیں، جہاں صرف اس کو کھلاتے ہیں، اور میں اور کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک بچہ اپنے 3 سال کا کسی کو گود دے دیا، اب وہ جو نئی ماں ہے اس بچے کو دن رات اپنی مرضی سے پیمپر کرے گی۔ آپ کے اس بچے کو وہ چاہے پہلے شروع میں رائم سکھائیں، شروع میں وہ ان کو نشید سنائیں، پلے گراؤنڈ میں لے جائیں، پھر آہستہ آہستہ وہ 2+2 ABC 1 2 3 4 کرتے کرتے ہمٹی ڈمٹی سچن وال اور اسی طرح جیک اینڈ جیل سکھاتے ہوئے 10 سال کہہ لیجئے پڑھانے کے بعد میٹرک کی ڈگری دے دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اور میٹرک 10 میں نہیں بلکہ 12 سال میں ہوتا ہے، کیونکہ کچی کے ساتھ ایک پکی، پھر 1 2 3 4۔ اب 12 سال آپ نے ایک بچے کو ایک معاشرے کے حوالے کر دیا۔ امیر بھی کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں، کوئی فری اسکولوں میں بھیجیں گے وہ گورنمنٹ کے ہوں گے، تو کوئی پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجیں گے جس میں بھاری فیسیں بھی ہوں گی۔ اب 12 سال کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی میٹرک کرتا ہے۔ ذرا آپ میرے ساتھ چلیے ذہنی طور پہ، اس وقت تک بچے کی عمر عموماً 14 سے 15 ہو چکی ہوگی۔ 15 سال کا بچہ میٹرک کر لیتا ہے، یس کہ نو؟ ٹھیک ہے۔ اب آپ لکھیے اپنے پاس 3 سال کی عمر میں سفر شروع ہوا، 15 سال کی عمر میں اس بچے یا ینگ لڑکے لڑکی نے میٹرک کیا، چھوڑ دے اگر تو میٹرک کی کوئی حیثیت ہے؟ آج میٹرک پاس کا تانا نہیں دیتے لوگ، کہیں کلرک بھی شاید نہ رکھیں یا رکھ لیں، مزدوری کر لے، کوئی چھوٹی سی چھاپڑی لگا لے، میٹرک۔ آپ کہتے ہیں مزید پڑھاتے ہیں، آپ اس کو میٹرک کے لیے اسکول سے کالج لے جاتے ہیں۔ اب جب اسکول سے بچہ کالج میں گیا، بچہ تو نہیں آپ کہیں اس وقت وہ ایک ینگ ارلی ٹین ایجر بن گیا، یا ٹین ایج کی اس کی وہ ساری ایج کی ساری سوچیں بھی سامنے رکھیے، تو وہ بچہ ویدرے گون پہنچ گیا، یعنی کالج پہنچ گیا۔ پاکستان میں چکے ہیں تو یہاں کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر 2 سال اس کو مزید پڑھنے کا موقع دیتے ہیں، جس میں یا تو وہ FA کرے گا یا وہ FSC کرے گا۔ FA کرے گا تو جو مرضی سبجیکٹ لے لے، FSC کرے گا تو پھر اس کے آگے 2 پھر سیکٹ بنتے ہیں، فرقے 2 ہیں، یا پری سائنس، پری میڈیکل، یا پھر وہ انجینئرنگ لے لے۔ FSC کرنے والا کیا اس کی کوئی پوسٹ، کوئی بات، کوئی اتنی بڑی ریزنیبل سی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔
مطلب مجھے رینک نہیں یہاں پتا کس ایج کے کس رینک کے، لیکن بڑی ہی معمولی سے ذرا سی اوپر، یعنی ڈرائیوروں سے ذرا سی اوپر کی پے اس کو مل جائے گی۔ اگر مالی بابے کو کچھ ملتا ہے، ڈرائیور کو ملتا ہے، تو یہ اس سے سیکنڈ پہ چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ بھی کافی نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کو اب بی اے کرواؤں گی۔ بی اے کہہ لیں یا بیچلر کہہ لیجئے، بی اے بی ایڈ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، 2 سال مزید پڑھا۔ پہلے 15 کا تھا، پھر 16-17 کا ہوا، اب 17 سے 18، 18 سے 19۔ 19 سال کی عمر میں ایک بچہ اور بچی یا تو بی اے کر کے نکلتا ہے یا بی ایس سی کر کے نکلتا ہے۔ چلیے اب کیا ہے، ختم پڑھائی ادھر، وہ تنخواہ جو پچھلے ایف اے کے بعد ملنے تھی اس میں 5,000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ ایک اور ڈرا بیک ہے کہ ہماری پڑھائی جو ہے نا، اس پڑھائی کی کامیابی اور ناکامی کس نام سے ہے کہ اس کے بعد کماتے کتنا ہے۔ یعنی آج ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیریئر بنانا، جاب مل جائے، پڑھائی، یعنی اگر کوئی پڑھنے کے بعد اس سے پیسے کمانے لگ جائے تو کہتے ہیں کامیاب ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی نہ کرے تو کہتے اتنے سال سے پڑھا اور پڑھایا لیکن فائدہ تو کوئی ہوا نہیں۔ وہ جو ذہنی بالیدگی تھی، جو کردار سازی تھی، جو کریکٹر بلڈنگ تھی، جو اس کو معاشرے کا ایک مہذب شہری بنانا تھا، وہ آج ہماری ڈکشنریوں میں کم دکھتا ہے۔ حالانکہ ہر پڑھائی اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبیاں رکھتی ہے۔ جب بندہ پڑھتا لکھتا ہے تو اس کی سوچ ضرور کھلتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پڑھا لکھا انسان ان پڑھ کی نسبت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور ایک شخص پڑھنے لکھنے کے بعد باہر آ گیا، اب کیا ہوتا ہے؟ بی اے کے بعد پھر ایم اے، ماسٹرز۔ بات کو اگر میں ادھر ہی ذرا سا وائنڈ اپ کر دوں، ماسٹر کر لیجئے یا ایم ایس سی کر لیں تو 2 سال اور میں آپ فارغ ہو جائیں گے اور کسی کالج میں ایک اچھے پروفیسر بن جائیں گے، آپ کو کہیں لیکچرشپ مل جائے گی۔ لیکن یہ بھی ایک جاب ہی ہے، تنخواہ میں ڈبل کا اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ پروفیشن لینا ہے، تو ایف ایس سی کے بعد آپ کا چوائس تھی، آپ پری میڈیکل میں گئے۔ اب ایک نیا باب شروع ہوا پڑھائی کا، اور وہ کیا ہے؟ تقریباً 5 سال شاید میڈیکل کالج کے، جب کبھی ہم پڑھتے تھے تو اس وقت پھر اس کے بعد 3 سال کا ہاؤس جاب ہوتا تھا، انٹرنشپ کہتے ہیں شاید آج کل اس کو۔ پھر اس کے بعد کچھ پریکٹسنگ کرا کے ایف ایس سی سے لے کر اگلے تقریباً 10 سال تک کوئی ڈاکٹری کے قابل ہوا۔ اب 2 چوائسز ہیں، جاب کرے کسی ہاسپٹل میں یا اپنا پرائیویٹ کلینک کھول لے۔ شروع میں لوگ جاب کرتے ہیں، پارٹ ٹائم کلینک بھی کھولتے ہیں، اور بس پھر کہہ لیجئے کہ ڈاکٹر کیا بنے، پیسے کمانے کی مشین بن گئے۔ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے ممالک جس میں امریکہ بھی آتا ہے، ڈاکٹرز کی پے اسکیل بہت زیادہ ہے، سب سے زیادہ ٹیکس بیرر شاید وہی ہیں۔ اب میرا سوال کیا ہے؟ یہ ساری کہانی تو آپ کو بھی پتا تھی، میں نے کوئی نئی بات نہیں سنائی آپ کو۔ واپس آئیے، ایج کیا ہو جاتی ہے جب تک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے؟ وہی پیچھے سے شروع کر کے 15 سال کی عمر میں ایف اے کیا تھا، 25 سال 25 ایئرز ایج کا بچہ اور بچی، لڑکا اور لڑکی، جب ایک میچور مرد اور عورت بن چکا ہے، وہ میڈیکل پروفیشن میں گیا اور اس کو پریکٹس بھی مل گئی۔ میرا سوال ہے آپ سے، یہ پروڈکٹ جو تیار ہوا، اسی کے پیرالل سائملٹینیسلی انجینئرنگ کر لی کسی نے تو انجینئر بن گیا، تیسری چین کھینچ لیجئے تو کوئی لائر بن گیا، اور کسی نے ایم بی اے کیا تو کسی کمپنی میں بزنس رن کرنے لگ گیا۔ کیا یہ کافی ہے؟ کیا ایسے لوگ جو ہمارے ہی بچے، ہم خود ہیں اسی سوسائٹی کا حصہ، کیا وہ اس شہر کے ایک کامیاب شہری بن جاتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی میں دنیا کی اور آخرت کی خیر اور بھلائی شامل ہو کے یقینی ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اگر یہی ٹاپ موسٹ کوئی ڈسکس کر لوں، باقی سب اس کے انڈر آ جائیں گے، تو 25 سال کی عمر میں سب سے پہلی بات ہے کہ ماں باپ نے شادی نہیں کرنی اس بچے اور بچی کی۔ کیوں؟ کہ ابھی یہ پڑھ رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک شاید اس کی منگنی ہوئی نہ ہو، لیکن اس نے 2-3 لڑکیاں پسند کر کے چھوڑ دی ہوں گی، معاشرہ باہر دل پھینک ہے، کئی طرف خیال گیا ہوگا، لیکن شاید کسی سے دوستی ہو چکی ہو۔ اور اس کے بعد اگلی بات دیکھیے، جب شادی نہیں ہوئی تو گھر اور بچے کہاں ہوگا؟ ویسٹ میں پڑھنے والا بچہ بچی اس وقت تک اس کی ذرا سی سچویشن، کیونکہ سارے لیکچرز آن ایئر باہر کے ملکوں میں بھی جاتے ہیں،
اور ہم کوئی ان سے دور نہیں ہیں۔ اب 25 سال تک کی ایج میں پہنچنے پر ایک ینگ لڑکا اور لڑکی سب سے پہلے قرضے کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اسٹڈی لون کے نام پہ، پھر اس عمر تک پہنچنے میں وہ ایک گھر کا سودا بھی کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر لڑکا ہے اس نے لڑکی کو بلانا ہے باہر سے تو اس کو گھر دکھانا ہے، لڑکی نے لڑکے کو سپانسر کرنا ہے تو گھر، اور گھر کا قرضہ لون، پھر گاڑی کی بھی ضرورت پڑتی ہے جب ظاہر ہے کہ آپ کو اتنا کمیٹڈ لائف گزارنی ہے تو بسوں ٹرینوں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ گاڑی بھی لیتے ہیں اور وہ بھی لون پہ ہے، اور پھر گاڑی کے بعد گھر کا لون، اور پھر اس کے بعد جو کریڈٹ کارڈز پہ ڈے ٹو ڈے شاپنگ۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس دنیا میں ہر چیز سے خوبصورت چیز انسان ہے۔ خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا کی ہر چیز جس میں پہاڑ، دریا، سمندر سے لے کر بے جان چیزیں، مادی چیزیں، یہ سب کس کو سرو کر رہی ہیں؟ انسان کو۔ سورج کس کے لیے روز اگتا ہے؟ چاند، موسموں کا بدلنا، بارش، انسان کے لیے۔ ایک انسان جس کو اللہ نے اتنے پیار سے پیدا کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے اس کو عزت دی، 25-30 سال کی عمر تک پہنچ کر اس نے کیا پایا جو ہم نے بھی ڈسکس کیا۔ چند سوال لکھیے، آج آپ جا کر اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی میں یہ سوال پوچھیے، آپ چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں تو اچھے جواب ملیں گے، میں آپ کو تسلی دیتی ہوں۔ باہر کی دنیا، خاص طور پہ وہ ماں باپ جو خود بھی اسی لائف سپیم کا شکار تھے اور ایک ویل کے اندر روٹیشن میں لائف تھی کہ کولو کا بیل اگر آپ پنجابی اردو میں کہتے ہیں تو کوئی زندگی باہر کی اس سے مختلف نہیں ہے۔ مشین، ٹیکنالوجی کے بت، پچھلی سیریز کا ایک لیکچر ہے، آپ سنیے گا بعد میں کبھی، ٹیکنالوجی کے بت، میٹیریلزم۔ آج ہمارے ارد گرد جس دنیا میں، جس پہیے کے اندر ہم رولر کوسٹر کی طرح چل رہے ہیں، وہ یہ نظام تعلیم ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ میٹرک کرنے تک پوری نماز بھی اس کو آ گئی، اس کو قرآن کا کوئی ایک پورا چیپٹر زبانی بھی یاد ہو گیا اور قرآن کا ترجمہ اس کو سمجھ آتا ہو۔ 25 سال کا بچہ، 15 سے 25 سال کو بیچ میں رکھ کے دیکھ لیجئے، اب وہ بچہ جو ڈاکٹر تو بن گیا اور ابھی صرف بیسکس آف اسلام میں توحید کی بات میں اس وقت نہیں کرتی، نماز ہی نہیں پڑھتا، کیونکہ ہمارے ہاں توحید کی اتنی فکر کوئی نہیں لوگوں کو، ہاں جب بچوں کے دین کی بات کریں گے نا تو نماز کی بات تو سب کو سمجھ آتی ہے نا۔ کیا آپ کا 15 سال کا بچہ 5 وقت کی نماز وقت پہ پورے ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی پہ عمل تو تب ہوگا نا جب حدیث کھلے گی کہ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ کیا وہ بچہ اور بچی اتنا پڑھنے کے بعد اتنی کتابیں پڑھی، دیکھیں میٹرک تک 9 بار تو اس نے سائنس کا امتحان دیا ہے نا، 9 دفعہ تو اس نے میتھ کا امتحان دیا ہے نا، 9 دفعہ اس نے اردو اور جو بھی سوشل سٹڈیز ہمارے کامن سبجیکٹس ہیں دیے نا، کیونکہ یہ سارے فرض ہوتے ہیں، مسٹ ہوتے ہیں۔ وہ پتلی سی اسلامیات کی کتاب کا بھی ٹیسٹ اس نے دیا ہوا ہے، لیکن کیا وہ بچہ اللہ کی نگاہوں میں اور وہ جو مطلوب تھا اس کے مطابق وہ کام کر رہا ہے جو کرنے کا حکم تھا؟ آج ہمارا فتنہ، آج کا ظاہر الفساد فی البر والبحر کا بہت بڑا نقطہ کیا ہے کہ ہم نے وہ سبق بھلا دیا جو پہلی وحی کا سبق تھا۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورۃ الق کی آیات رکھی نا، اقرا، پڑھو۔ ہمارے دین کی پہلی اینٹ جس کو کہتے ہیں نا خشت اول، وہ اقرا ہے، حکم ہے، ڈوز، پڑھو۔ اور آج امت کو دیکھیے کتنا پڑھنے کا شوق ہے۔ میں بھی دین کی نہیں بات کر رہی، دنیا کی بات کر لیں۔ لائبریریوں کو تالے لگ رہے ہیں، آپ وزٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں کو، کبھی لائبریری کا حال تو دیکھیں۔ آپ کس شہر میں، ماشاءاللہ پاکستان کا ایک بہت بڑا شہر ہے لاہور، کتنی لائبریریز ہیں، اس میں سے کتنی پبلک ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں لائبریریز اس کو وزٹ کرتے ہیں، کتنے گھنٹے دن کے آپ اور آپ کے بچے لائبریری میں گزارتے ہیں، چاہے آپ نے گھر میں بنا لی ہے الحمدللہ، یا آپ اپنے علاقے کی لائبریری میں، یا آپ کسی بہت بڑے جیسے علامہ اقبال آڈیٹوریم ہے تو اس کی لائبریری میں۔ کدھر کے لفظ اقرا؟ ابھی تو فقط پڑھنے کی بات ہے، اسٹڈی، ریڈ، پڑھو۔
آج بینگ اے نیشن ہمیں پڑھنے کا شوق نہیں رہا. بچے بھی جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ سر پہ پڑھی پہ پڑھتے ہیں. امتحان ہونے ہوتے ہیں تو ذرا گھروں میں ڈسکشنز تو سنا کریں. اور پھر یہ جو دوسرا سلسلہ 2 نمبر اس کو تو پیچھے ہی کر دے نا، نمبر لگوانا، اور ذرا وہ دے دے اور وہ دے دے، نقلیں مروا کر سفارشیں کر کر ڈگریاں لینے والے، اور شہر کی چینز کالجز کی اور یونیورسٹیز کی صرف اپنا نام دکھانے کے لیے کہ ہمارے بچے ٹاپرز تھے. سرگودا بورڈ میں اول پوزیشن آنے والا. اسکولوں کے باہر پکچرز لگی ہوئی ہیں، ہر سال دیکھتی ہوں، اس سال خاص طور پہ دیکھی. جوہر آباد میں رستوں میں گلیوں میں اسکول دکھتے ہیں نا، اکثر 90% اسکولوں کے باہر جو ان کا نیم پلیٹ ہے نا، بڑا سا بورڈ، اس کے ساتھ تصویریں لگی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے بچے ٹاپرز تھے. مان لیے ہم کسی ایسے ہی ٹاپرز والے گروپ کی بات کرتے ہیں، 6 بچے لڑکیوں میں اور 6 لڑکیوں میں آپ کے سرگودا بورڈ میں ٹاپ کر گئے. کوئی میتھ میں ٹاپ کر گیا، کوئی کسی اس میں کر گیا. میرا سوال ہے آپ سے، کیا وہ بچہ اللہ سے ڈرتا، اللہ کا خوف ہے، کہ 5 وقت کی نماز ہے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے؟ پیار کرنا اور بات ہے، وہ تو فطرت میں ہے، محبت ہے، رسپیکٹ ہے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو الحمدللہ کہیے، ہوتا ہوگا. لیکن اگر آپ میجورٹی کو دیکھیں تو آج ماں باپ اپنے بچوں کے رویوں سے خوش نہیں ہیں. آج ہم بچوں کو جس سسٹم میں ڈال دیتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لے لیجئے، وہاں سے شروع کر کے حضرت عمر کے دور میں اس کا آپ کو بہترین سسٹم دکھے گا. عصری اور دینی تعلیم ساتھ ساتھ تھی. اس وقت آپ کے میرے سامنے سوال آتا ہے نا کہ بچے کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیجیں یا دوسرے میں بھیجیں. ایک دور ایسا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ بچہ جب کسی تعلیمی ادارے میں بھیجا جاتا تھا تو لامحالہ آن دا بوتھ سائڈ اس کو عصری تعلیم بھی دی جاتی تھی، جس کو آپ کہہ لیجئے انگلش، اردو، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور ABCD، جس کو آپ دنیاوی تعلیم کہتے ہیں. حالانکہ دنیاوی اور دینی تعلیم کا تو سوال ہی نہیں ہے، سب کچھ دین ہے. پہلی سیڑھی اقرا بسمی ربک کی تھی، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ. کیا تھا اس آیت میں؟ قرآن پڑھو، ناظرہ پڑھو، یسرن قرآن پڑھو. ہمارے ذہنوں میں تو قرآن یہی آتا ہے نا. 4 سال کے بچے کو اگر ہم مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو کسی دینی ادارے میں ڈالتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی نام آتے ہیں نا. پھر پہلا پارہ شروع کرا دو یا پھر 30واں پارہ کرا دو، پھر ہم کہتے ہیں اس کو اب نماز سکھا دو، پھر ہم کہتے ہیں اچھا آپ مولوی صاحب ذرا اس کو آخری 10 صورتیں بھی یاد کرا دیں کیونکہ اس نے جب نماز میں پڑھنی ہے تو اس کو یاد ہونی چاہیے. ہم نے 2 مختلف خانے رکھے. ایک طرف دن کے پورے ہفتے کو اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو 40 آورز بنتے ہیں امریکہ میں. عام بچے پورے ویک کے تقریباً 170-75 گھنٹوں میں سے 40 گھنٹے اسکول میں رہتے ہیں. پیرس کا نظام اور بھی اجالا ہے. 2 دفعہ جاتے ہیں بچے اسکول میں، بیچ میں گھر آتے ہیں، اور وہ مائیں وہاں والی سارا دن بچوں کو لاتی اور چھوڑتی ہیں. ایک دفعہ لانا چھوڑنا بڑی بات ہے، اور کہاں پھر 4 دفعہ بچوں کا جانا اور آنا ہو تو وہ اور بھی ٹائم گزارتے ہیں. اور ان کا طریقہ ہے وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہر 2 ہفتے کے بعد پھر چھٹیاں، پھر بدھ کو بھی چھٹی، پھر ویکینڈ پہ بھی چھٹی. یعنی 7 دنوں میں سے بچے صرف 4 دن اسکول جاتے ہیں وہاں. اور کچھ اسی قسم کی کہانی ہے. آپ کا بچہ کوالٹی ٹائم اسکول میں دے کر آتا ہے. آپ کی ساری ایفرٹ اسکول بھیجنے کی ہیں. بھاری فیسیں اسکولوں کی ہیں، یونیفارم اسکولوں میں ہے، کتابیں اسکولوں میں ہیں. آپ کے ہمارے اس متوسط ملک میں بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیٹ کاٹ کے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں پیٹ پہ پتھر رکھ لیں گے لیکن ماں باپ نے پڑھوانا ہے. 1000-2000 فیسیں بھی دیتے ہیں. اور پچھلا ٹرپ، یہ نہیں، اس سے پچھلے ٹرپ میں کراچی کے ایک اسکول کی فیس جب مجھے پتہ چلی تو میں نے 2-3 بار پوچھا. میں سمجھی کہ میں سننے میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن وہ سچ تھا. 50,000 روپیز ایک بچے کی فیس ماں باپ پے کر رہے ہیں. اب جب آپ اپنے بچے کو یہ سارا دکھا رہے ہوتے ہیں تو لامحالہ، آخر وہ بچے ہیں، کوئی اتنے سخت تو نہیں ہے، ان کو پتہ ہے نا کہ یہ اہم ہے، ان کو بھی اہمیت ہے، ماں باپ کی محنت ہے. چلیے سب آپ جیسے کھاتے پیتے نہیں ہوں گے، کچھ سفید پوش بھی تو ہوں گے نا، کچھ بیچارے بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوں گے نا، وہ بھی کرتے ہیں. وہ ہفتے میں 1 دن گوشت پکاتے ہوں گے لیکن بچوں کو بکس لے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب بات آتی ہے دین کے علم کی
تو نمبر 1 مولوی صاحب مسجد میں پڑھانے والے ہیں، آج کل گھروں میں آنے لگے. اور بھی اس سے بڑھ کے مجھے تو اس وقت اتنی حیرت ہوئی کہ اب یہاں رہ کر بچے نیٹ سے پڑھ رہے ہیں. نیٹ سے بائے کہہ لیجئے کہ اسکائپ تھا پہلے، اب زوم ہوگا، کچھ اور ہوگا. پاکستان جیسے ملک میں بھی بچے گھروں میں بیٹھ کر نیٹ سے پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی اور ہمارے لیے سوچ کی بات کیا ہوگی. میں یہ کرونا کے لاک ڈاؤنز کی بات نہیں کر رہی، آسانیاں دیکھیے ہم کدھر کھو گئے. ہماری کمائی کیا تھی اور ہم نے اپنے بچوں کو دین کے نام پہ 1 گھنٹہ تو نہیں پڑھتے ہوں گے، 15 سے 20 منٹ مولوی صاحب فون کریں. یہ جو کلاسز آن لائن ہوتی ہے تو ویسے ہی 15 سے 20 منٹ کا سلاٹ دیتے ہیں. کیا آپ کا بچہ نہیں سوچے گا کہ وہاں 40 آورز اے ویک اور یہاں کھینچ تینچ کے 2 گھنٹے یا ویکس، اور اس میں بھی ہماری مرضیاں. اب بچہ نہیں ہے، اب سو رہا ہے، اب نانی کے گیا ہے، اچھا کل آئیے گا. وہ بیچارے سائیکل پٹکتے ہوئے جو مولوی صاحب گلی گلی آ کے پڑھاتے تھے کسی دور میں، ابھی بھی پڑھاتے ہوں گے، ان کی کیا وہی ویلیو ہے جو کسی سائنس ٹیچر کی ہے، انگلش ٹیچر کی ہے؟ آپ کے گھر کی ڈور بیل ہو اور آپ دروازہ کھولیں تو آگے برقعے میں ملبوس ایک شریف سیدھی سادی باحیا عورت دکھے اور وہ تعارف کرائے کہ میں آپ کے بچے کو قرآن پڑھانے آئی ہوں، تو اس عورت کو اندر بلانے، یا یہ مولوی صاحب سائیکل پہ ہیں، داڑھی ہے، اور وہ کہتے جی میں آپ کے بچے کا مولوی آیا ہوں. سچ بتائیے ان دونوں کا پروٹوکول کیا ہوگا؟ کہاں بٹھاتے ہیں ہم؟ عموماً گھر میں سپارہ پڑھانے کے لیے آنے والے خواتین اور حضرات کو ہم کہاں بٹھاتے ہیں؟ میں نے تو دیکھا گھر کے برآمدے میں مولوی صاحب کو بٹھا دو، سخت گرمی ہے پنکھا لگا دو، اندر نہیں آنے دینا، پتہ نہیں کیا ہو. اور باجی بھی ہے کوئی بیچاری، تو اس کو بھی کسی ایسے میسی کمرے میں جہاں بچوں نے پہلے ہی بہت کچھ پھیلایا ہوا ہے، کہتے ہیں آئیے ادھر پڑھائیے. اس کے برعکس اسی بچے کو سائنس پڑھانے کے لیے ٹیوٹر آتا ہے اور گھر آ کے ٹیوشن پڑھا رہا ہے، اور سوٹڈ بوٹڈ. بہت اچھی بات ہے، سائنس پڑھانی چاہیے، لیکن جب ڈور پہ بیل ہو اور آپ ایک بڑی ماڈ اسکاٹ ٹیچر کو دیکھیں یا ایک بڑے اچھے سوٹڈ بوٹڈ سر کو دیکھیں، ان کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ ڈرائنگ روم کھول دو بیٹا، پھر چائے بسکٹ، ہیلپ یور سیلف. کیا یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے؟ یہ آپ اور میں محسوس کرتے ہیں، ہمارے بچے نہیں دیکھتے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک سوچ ڈیولپ ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ دین والے دین سیکھنے سکھانا، اور یہ سب ہلکا کام ہے، اس اوکے پارٹ ٹائم ہے، اور جو صبح کا پڑھنا پڑھانا دن رات جانا یہ فل ٹائم ہے. یہ فرض ہے، وہ سنت ہے، بلکہ نفل. یہ ناگزیر ہے اور وہ ہو جائے تو بہتر ہے. آپ نے اپنے بچے کو بچپن سے ہی فیلنگ دے دی کہ دین غریب ہے، اور دین کی طرف بلانے والے بھی مسکین ہی ہوں تو اچھے ہوتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ ہماری خوبصورتی ہو تو ہم شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ ہیں کون سے، یہ کون سا دین سکھا رہے ہیں جو اتنی خوبصورتی سے سکھا رہے ہیں. کوئی ان کو فنڈنگ کرتا ہوگا، یہ کسی کے ضرور ایسے ویسے ہوں گے. یہ ظلم ہے. آج ہم مسلمان ماں باپ، مسلم پیرنٹس اس بات کو سمجھیں، یہ آواز جہاں تک چلی جائے. یہ اسلامک طریقہ نہیں تھا، یہ تو گورے اپنا طریقہ نظام آپ کو دے گئے. اب اس وقت اتنا موقع بھی نہیں اور آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. کبھی موقع ہو کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوں گے تو سنا دوں گی کہ کیسے شروع دور میں دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم اکٹھی ہوتی تھی، ایک ہی جگہ تھی. بچے جب صبح گھر سے نکلتے تھے نا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے آپ ان کو کہ عصری تعلیم کے مذہبی تعلیم، سب سیکھتے تھے. وہ کیمسٹری کیا سیکھیں گے اس عمر میں؟ اگر وہ انگلش اردو اور میتھ سیکھتے تھے نا تو ساتھ ہی وہ قرآن بھی سیکھتے تھے، حدیث بھی سیکھتے تھے. عمر کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اس کے اندر فقہ بھی سکھائی جاتی تھی، ان کو سیرہ بھی سکھائی جاتی تھی. یہ سب کچھ ہوتا تھا. یہ تو بعد میں ٹوٹا جب غیر مسلم دنیا کے امام بنے نا. پہلے ہم امام تھے. آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ 1000 سال تک امت مسلمہ اس دنیا کے ماتھے پہ ایک جھومر کی طرح چمکی. ہم ہدایت کا سورج تھے. مسلم نہیں، نان مسلم بھی اسلامک طور طریقے اپناتے تھے. تعلیم کا طریقہ وہی تھا. نان مسلم مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے جو پڑھ کے آتا ہے بچہ وہ بڑا ویل مینرڈ ہوتا ہے، بڑا باادب ہوتا ہے، یہ ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. اور اگر آپ وہ خطہ جس کو آج یورپ کہتے ہیں
کیا اس کی کوئی مشترک تاریخ ہے؟ کوئی کامن تھنگ تھی؟ کیا اس میں شامل ممالک کے اقدار، روایات، نظام حکومت، سیاست، اخلاقیات ایک جیسی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک علاقے کا ہیرو دوسرے کا دشمن تھا اور دوسرے کا فاتح پہلے علاقے کے لیے ناقابل نفرت تھا۔ نام لے لیجیے ہٹلر کا۔ آپ ہٹلر کو کیا کہتے ہیں اور جرمنی والے کیا کہتے ہیں اور یورپ والے کیا کہتے ہیں سب جانتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ادب ہو، کہ فن ہو، کہ آرٹ ہو، کہ ثقافت ہو، ہر علاقے نے اپنے اپنے عظیم لوگوں کو جنم دیا۔ فرانس کا ایک ادیب ایسی زبان میں ادب تخلیق کرتا تھا جو باقی یورپ کے لیے اجنبی تھی، اور روم کا مصور ایسے شاہی طریقے سے ماحول کو کینوس میں ڈھالتا تھا کہ یورپ والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور صدیوں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے یورپ کو آج ایک تہذیب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اندر سے دشمن تھے، الگ تھے، ہر ایک کا اپنا سٹائل، زبان نہیں ملتی۔ آپ یورپ میں جائیے، آپ کو 7 زبانیں چاہیے، صرف 2 گھنٹہ کیا کبھی کبھی تو 1 گھنٹے کی فلائٹ سے اتریں گے تو زبان بدلی ہے۔ ناروے میں آپ نارویجن بولیں گے، فرانس میں اتریں گے آپ کو فرینچ سمجھ آئے گی، آئرلینڈ میں جائیے آپ کو آئرش بولنی پڑے گی، ایون انگلش بولنے والے آپ یورپ میں UK میں جائیے تو اور ایکسنٹ ہے، ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں جائیے تو ان کا سٹائل فرق ہے، لنڈن والوں کی لینگویج اور ہے، اور مینچسٹر جو 4 گھنٹے پہ ان کا ایکسنٹ فرق ہے۔ اتنے فرق تھے، اتنا کچھ مختلف تھا۔ آج سب کا کلچر ایک کیوں ہو گیا؟ آج ایک ہی انداز کا چاکلیٹ پوری دنیا میں معروف ہے، ایک ہی کمپنی ہے، بلکہ ہر ملک میں الگ سے الگ بنتا ہے۔ یاد رکھیے طریقہ تعلیم، تدریس ہی کلچر کو جنم دیتا ہے۔ آپ آج جا کر وہ کتابیں تو کھول کر دیکھیے جو آپ کے بچے پڑھتے ہیں غیر ملکوں میں بیٹھ کر اپنے اسکولوں میں، اینٹی اسلام بکس ہیں۔ کسی نے مذہب کو نکال دیا تو انہوں نے کرسچینٹی کے بھی خلاف باتیں کتابوں میں پڑھا دی۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ناروے میں ہوتے ہیں تو ناروے میں رہتے ہوئے جب آپ کو طویل عرصہ گزر جاتا ہے تو آپ کو وہاں کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا، تو انہوں نے آپ کے لیے نارویجن کورس مسٹ کیا۔ آپ کو نارویجن لینگویج سیکھنی ہے تب ہم آپ کو یہاں رہنے دیں گے۔ میں نے بھی وہ کورس کیا، جا کے نہیں کیا، آن لائن کیا۔ میں اس کے بعد کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ یہ ہے وہ خوبصورت گیٹ وے کہ جس کے راستے وہ آپ کو اپنا A to Z کلچر پڑھا دیتے ہیں۔ میں نے پڑھا، میں پڑھنا کیا تھا، یعنی میں جب دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی اب سمجھ آئیے کہ نارویجن لینگویج لازمی کیوں ہے کسی کو ویزا دینے کے لیے، کسی کو آپ کا پاسپورٹ دینا ہے وہ کہتے ہیں پہلے ہماری زبان سیکھو۔ انہوں نے اپنی زبانیں ایسے زندہ کی ہوئی ہیں، وجہ کہ وہ آپ کو اس میں پورا نائٹ کلب کا ماحول ایک چیپٹر میں پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کوئی جا کر ان سے گانے سننے جاتا ہے، میوزک سیکھنے جاتا ہے، انہوں نے میوزک آپ کو جا کے لینگویج کے بہانے سکھا دیا۔ اسی طرح وہ اپنے ملک کا پورا سوشل سسٹم، سیاسی نظام سارا کچھ سکھا دیتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں آئیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو شراب لینی ہے تو کہاں کہاں سے لینی ہے۔ انہوں نے اپنی ساری ہومو سیکشولیٹی آپ کو اس نارویجن کورس میں ازبر کرا دی۔ میں سوچتی تھی کہ میں تو ایک اچھی خاصی عمر کی خاتون اگر ہوں اور اگر مجھے اپنی عمر کے اس حصے میں یہ باتیں پتہ چلی ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ ہے کیا ٹھیک ہے۔ تو جب بچے چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں یہ پڑھتے ہیں، آج آپ کے وہ بچے جو غیر مسلم ملکوں میں جہاں اب کیا کیا نام ہے میں کیا لہوں، آپ تو ابھی ان ناموں کو نہ ہی سنیں تو اچھا ہے، کیونکہ ادھر بیٹھی ہوں تو مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کے 3 سال سے کم و بیش کے بچے کو وہ قوم لوطیت سکھاتے ہیں، لواطت، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں کارٹون اور جو ڈرائنگز آج کل بنتی ہے وہ قوم لوطیت کی بنتی ہیں، ان کی دیواروں پہ جو بورڈز میں وہ بچوں کے بنا کے لگاتے ہیں وہ قوم لوطیت کے ہیں۔ اور کیا کہوں میں آپ سے، وہ بچہ قرآن جب کل پڑھے گا وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں کہ ایک قوم تباہ کر دی گی اس بات پہ۔ جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کر دی یورپ نے اور باقی ملکوں نے بھی۔ یہ جو آپ بلو بچے کا کپڑا اور پنک کپڑا، یہ اب ہم بیکورڈ مسلمان ملکوں میں یا پاکستان انڈیا میں ابھی چلے گا، ہائے ہائے لڑکے کو گلابی کپڑے پہنا دیے اور لڑکی کو بلو پہنا دیے، یہ باہر ختم ہو گیا۔ بیلونز کا تصور ختم، لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا بٹھاتے تھے کبھی آج سے پچھلی صدی میں تاکہ کپل بنتے جائیں بڑے ہو کے، اب انہوں نے 2 لڑکیاں 2 لڑکے، 2 لڑکیاں 2 لڑکیاں۔ آپ کے بچوں کی کتابوں میں 2 ماما 2 پاپا، 2 موم 2 فادر، یہ 2 موم یہ 4 کی فیملی ہے، ایک موم فیملی، ایک پاپا فیملی، اور ایک بیکورڈ سی فیملی جس میں ایک موم ہوتا ہے ایک پاپا ہوتا ہے اور پھر بچہ ہوتا ہے، وہ اس کو بیکورڈ دکھاتے ہیں۔ یہ اس نسل کا زہر ہے اس وقت، جو آپ کہہ لیجئے کہ 2022 میں آج ہم داخل ہو گئے ہیں نا، نظام تعلیم کے ذریعے زہر بھرا گیا نسلوں میں، اور ہم مسلمان کڈنیپڈ ہیں۔
ہمیں ہوش ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم یہ کام کریں، آپ کے اپنے ملکوں میں یہ کچھ ہونے لگا. تو تعلیم کو جب دین سے الگ کیا، تو جو کسی نے کہا نا کہ جدا ہو دین سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، وہ تو انہوں نے سیاست کے لیے کہا تھا نا. میں آج کے اپنے اس موضوع کو اگر ریپ اپ کر دوں، باتیں تو بہت ہیں، اتنی باتیں کہ اس پہ پورا کورس ہونا چاہیے. لیکن آج غیر فطری طریقہ تعلیم ہے. آج ہمارے بچے 3 سال سے شروع کر کے 25 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا خوفی، تقوی، خشیت، اللہ کا پیار، نبی سے محبت کوئی ضروری نہیں آئے، کیونکہ وہ تو ایک ٹوٹکا سا لگا دیا ساتھ دین کا. آپ کا ایک بچہ 15 سال کی بات کریں، میں میٹرک سے اوپر نہیں لے جاتی آپ کو، میٹرک ایف اے پہ رہیے، کیا اس کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ کیا آپ کے اس بچے کے دل دماغ میں یہ تصور ہے کہ اقرا بسم ربک کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، پہلی وحی سے دور نہیں جا سکتے ہم سوچتے ہیں شاید اللہ نے پہلی وحی میں یہ کہا تھا کہ اقرا پڑھو بسم ربک کا، اپنے رب کے ساتھ، الذی خلق، جس نے پیدا کیا. اسے مراد ہے ان کو قرآن پڑھاؤ، ان کو حافظ بناؤ. ہمارے ہاں پھر ایک دوسرا ڈرا بیک بھی لے لیجئے، کیونکہ آج صرف ہنٹس ہی چل سکتے ہیں ہمارے پاس. بس ایک تو نیرو کرتے ہوئے پکچر آپ نے جو دیکھی، وہ عصری تعلیم سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ یہ ہے. دوسری طرف آپ دین بچے کو سکھانے جاتے ہیں. پولرائزیشن ہو گئی آج سوسائٹی کی، جیسے نارتھ ساؤتھ پول ہے نا، وہ کبھی نہیں ملتے، ریپیل کرتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ. آج ہمارے معاشرے میں 2 دھاری تعلیم ہے. ایک وہ جس کا ایک بڑا ہی بھیانک سا نقشہ تھوڑا سا دیکھا ہے، ابھی پورا نہیں دیکھا. دوسری طرف کیا نہ جینا، ہم نے تو اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے. اب بچے دین سیکھیں گے وہ کیسے؟ 3 سال کے بچے کو ایک مدرسے میں آپ ڈالتے ہیں، پھر وہ وہاں اس کو سکھاتے ہیں جو بھی تعلیم دین کے ریچولز کے ساتھ، قرآن سب کچھ الحمدللہ. پھر اس کے بعد وہ بچہ کسی اس سے اوپر کے درجے کے مدرسے میں جاتا ہے، پھر اس کو وہاں 5-6 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، وفاق المدارس کہہ لیجئے، یا آپ عالم کا کورس، درس نظامی ہے نا نام. اب جب وہ بچے وہ پڑھتے ہیں صرف، اب وہ بچے جنہوں نے عربک اور اردو یہ 2 سبجیکٹ پڑھے، اور آپ کہتے ہیں یہ مذہبی تعلیم لے رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ اپنے ساتھ بھی اور ہر دینی مدرسے سے بھی جہاں صرف یہ سسٹم ہے. اب ہوا کیا، 15 سال کی عمر تک وہ بچہ بھی تیار ہوا، کہاں پہنچا؟ الحمدللہ بہتر ہے. تجوید قرآن کی بہت اچھی ہے، کچھ حصہ قرآن کا حفظ بھی ہو گیا، کوئی تو پورا بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ. اور اگر واقعی اسپرچل لیول پہ تزکیے کے ساتھ تعلیم دی بچے کو، تو الحمدللہ نماز روزہ بہترین طریقے سے ہوگا. اس کے میں 2 ڈائمینشن اس سے آگے کر سکتی ہوں. ایک یہ ہے کہ آپ نے واقعی صرف دین سکھایا اور ایکسیلنٹ سکھایا، تزکیے والا، فرقہ واریت والا دین نہیں، اپنے جھنڈے گھاڑنے والا دین نہیں، مسلکوں میں اور فرقوں میں بانٹنے اور کند چھریاں بننے والا دین نہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ آج ہمارا تو سسٹم یہ ہے کہ یہ مورچے ہیں، جو بندہ جس مسلک کے مدرسے میں داخل کر دیا جاتا ہے وہ وہاں سے اسی مسلک کا پیغمبر بن کے نکالا جاتا ہے. اس کو سارے دوسرے مسلمان فرقے کافر لگتے ہیں، جہنمی لگتے ہیں، بدعتی لگتے ہیں اور سو آن. یعنی گھول کے جو محبت پلائی جاتی ہے وہ مسلک کی محبت، جماعت کی محبت، جو نام ہوتا ہے نا ہمارا دین کا وہ محبت. مثلا نام معروف ہے آپ کو بھی، کوئی وہاں سے تبلیغی کہتا ہے خود کو، کوئی خود کو وہاں سے اہل سنت کہتا ہوا نکلتا ہے، کوئی بریلوی کہتا ہوا نکلتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہوا نکلتا ہے. اسی طرح اور بھی نام ہے. اسلام کا لفظ تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے، اور اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس فرقے سے باہر والے جنت سے باہر ہیں. چلیے مان لیتے ہیں. یہ تو ایک بڑا ہی ناسور ہے. جتنی نفرت آج دین کے نام پہ دینداروں کی دوسروں سے پھیل رہی ہے، اتنی نفرت دنیا دار ایک سکول دوسرے سکول سے نہیں پھیلا رہا الا ماشاءاللہ. لیکن اس کا دوسرا اینگل دیکھیے، اگر میں مان لیتی ہوں پورا تزکیہ تربیہ مسلکوں سے پاک، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس رنگ میں رنگا ہوا ایک بچہ اور بچی مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں. 15 سال کی عمر کی بچی کی بات کر لیں اور بچے کی، ایک لفظ انگلش کا نہیں بول سکتے، گنتی ان کو نہیں آتی. وہ کسی 4 پڑھے لکھے لوگوں میں چلے جائیں ان کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. ایک بچی بہت اچھا دین سیکھ کے آئی، قرت بھی بڑی پیاری،
اور سب کچھ، آپ اس بچی کو انوائٹ کیجئے کہ یہ شہر ہے، مثلا یہ لاہور کا کوئی علاقہ لے لیجئے اور لبرٹی کا علاقہ ہے، وہاں کوئی ایم پی ایم این اے ہے اور بہت دین کا شوق ہے ان کو، آپ بیٹا آئیے اور ادھر درس دیجئے. آپ یقین کریں اس بچی میں کانفیڈنس نہیں ہوگا، وہ اس ماحول کو ابزارب ہی نہیں کر سکتی، زبان لڑکھڑائے گی. حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون کے محل میں اتنے سال کیوں رکھا تھا؟ تاکہ وہاں کے شاہی آداب سیکھ جائے اور آنا جانا لگا ہوگا. کل جب موسیٰ کو مدین سے واپسی پہ فرعون کے سامنے کھڑا ہونے کا حکم دیا جائے گا نا، فَاصْطَبَقَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، تو موسیٰ کو کوئی بیریئر نہ لگے، کوئی ان کی انٹینسٹی یا ان کی کوئی کہہ لیجئے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویو لینتھ ملتی ہو، کیونکہ جہاں بندہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہاں کمفرٹیبل ہوتا ہے. جب آپ کا اتنا قیمتی بچہ اور اتنی قیمتی بچی دین سیکھ کر آئی جو دنیا کا امام بنانے والا دین تھا، لیکن اس میں عصری تعلیم نہیں تھی، تو وہ کامیاب نہیں ہوگی. وہ کامیاب ہوگی اپنے ہی اس مدرسہ سسٹم میں، وہ وہاں درس بھی دے لیں گی، وہاں پڑھا بھی لیں گی، ایک مخصوص طریقے کو ٹیکل بھی کریں گی، لیکن وہ دنیا کی اس دوڑ میں نہیں چل پائیں گی. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ نالج سپیکس، علم بولتا ہے. جنہوں نے خود نہیں بولا، جن کو میتھ نہیں آیا، وہ کیسے 2+2 کریں گے؟ تو کیا پتا چلا کہ ایک دوسری شخصیت ڈیولپ ہو گئی. پہلی شخصیت جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز سے نکلتی ہے اس کو آپ مسٹرز کہہ لیجئے. یونیورسٹیز آر پروڈیوسنگ مسٹرز، تو مدرساز آر پروڈیوسنگ ملاز، اور ان دونوں کی رسا کشی کر دی. جہاں کسی پڑھے لکھے بڑے خود کو عقل مند انٹلیکچوئل سمجھتے ہوئے ڈاکٹر یا کوئی مفکر کو موقع ملے گا تو وہ لفظ مولوی کو گالی بنا دے گا، مذاق اڑائے گا، یہ فلاں یہ فلاں. اور جہاں کسی دیندار کو ممبر مل گیا، مائک پکڑ لیا، تو وہ وہاں پیسے والوں اور پڑھے لکھے لوگوں کی برائیاں شروع کر دے گا. لوگ کہتے ہیں یہ پیسے والے، دیکھنا انہوں نے آگ میں جانا ہے، یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں ہی منافق. پیسے والا گلٹ میں چلا گیا ایسی تبلیغ کی وجہ سے کہ اللہ میں کیوں پیسے والا بنا، میں تو آگ میں ہی جانا ہے. یعنی لوگوں نے پھر وہ کہانیاں سنائی لوگوں کو، کبھی تعلیم کے نام پہ، کبھی تبلیغ کے نام پہ، کہ پیسے والے منہ چھپا کے پھرتے ہیں کہ اللہ ہمارا کیا قصور ہے اگر تمہیں پیسہ دے رہا ہے تو ہم نے پھر آگ میں ہی جانا ہے. وہ بھول گئے کہ اب عثمان غنی بھی پیسے والے تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی پیسے والے تھے. صحابہ کے پاس جو مال تھا، ابو بکر کے پاس جو مال تھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مال نہیں تھا؟ تو مال تو کسی کو برا نہیں کرتا، وہ غربت کسی کو اچھا نہیں کر سکتی اور مال کسی کو برا نہیں کر سکتا. شرط ایک ہے کہ آپ اپنی غربت پہ راضی رہیے اور اپنے مال کا صحیح استعمال کیجیے. ضرورت کس بات کی تھی جو اللہ نے اس اگلی آیت میں کہہ دیا، خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے آپ کا نصاب خود ہی بنا دیا ہے. پہلی آیت میں بسم ربی کا دینی تعلیم، اور اگلی 4 آیتوں میں ایمبریولوجی، سائنس. بچے کے ماں کے پیٹ میں پیدا کیے جانے کے جو مراحل ہیں نا، اس میں ایک ہے علق، جونک کی طرح ہوتا ہے ایک بچہ. یہ ہے ضرورت آج کے وقت کی. دونوں کو جوڑیے. ہماری نسلیں دنیا میں سر اٹھا کر اس وقت چلیں گی جب بسم ربی کا اور من علق یہ دونوں تعلیم اکٹھی ایک چھت کے نیچے دی جائے گی. اگر آپ کا بچہ 8 گھنٹے روز باہر جاتا ہے تو اس کو یہ نہیں ہوگا کہ یہ صرف میں عصری تعلیم کے لیے جا رہا ہوں، دونوں ہی ہوں گے سبجیکٹ. اسی کلاس کے دوران ایک ان کا قرآن کا پیریڈ ہوگا، دوسرا سائنس کا ہوگا، تیسرا میتھ کا ہوگا، چوتھا حدیث کا ہوگا. یہ کرنا پڑے گا اور اللہ ہم سے یہ کام لے لے. آج کے دور کی ضرورت ہی ہے. آپ دین کے نام پہ بلائیں گے نا تو وہ اوپر کا چھلکا آئے گا آپ کے پاس، 10% بھی نہ آئے. اور تعلیم دنیا کی بلائیے تو 90% لوگ ادھر چاہتے. کانسرٹس اسکولوں والے کروائیں، کالجز والے کروائیں، تو آپ کا شہر کا ہر جوان ادھر پہنچ جائے.
اور اگر دین سیکھنے سکھانے کے لیے بیچارے کوئی آ ہی جائے سکھانے تو کرسیاں خالی پڑی رہیں گی کہ جی یہ مولوی صاحب کیوں اس وقت آ گئے اور ہمارے تو امتحان ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بیماری تو سمجھ آ گئی ہے نا۔ آج کے دور کی ضرورت ہے کہ ہم دین اور دنیا کی تعلیم کو اکٹھا کریں، اسی کا حکم ہے، اسی بات کے بعد ہماری نسلیں بچیں گی۔ تو چلتے ہیں، خلاصہ کراؤں گی کہ امت مسلمہ کا مشترکہ نظام تعلیم یہ کیا ہے۔ پہلی بات ہے بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود، گھر کا ماحول۔ یہ جو سلو کما رأیتمونی اصلی والی حدیث ہے نا کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، تو بچہ کس کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے؟ وہ حضرت عثمان والی حدیث لائے گا، وہ ماں اور باپ کو نماز پڑھتا دیکھتا ہے۔ تو بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود، پھر گھر کا ماحول، پھر اس کے بعد معاشرہ، سوسائٹی۔ جب بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے یا بھیج دیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی وہاں سے چینجز شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکول جانے سے پہلے بچوں کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، اسکولوں میں جا کر اور ہوتا ہے، پھر تعلیمی ادارے، پھر مدارس، یہ بچے کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، کہتے ہیں کہ بچے کا دل زرخیز کھیت کی مانند ہوتا ہے، جو بھی بیج بویا اسی کے مطابق فصل آئے گی۔ آپ اللہ کی محبت کا حبہ ڈال دیں تو حب الہی پیدا ہو جائے گی، یعنی بچے کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیں گے تو بچے کو اللہ سے پیار ہو جائے گا، اور وہاں آپ طاغوت کی محبت ڈال دیں طاغوت آ جائے گی۔ بات کرتے ہیں ہم پاکستان کی، کیونکہ وہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا فرض ہے اور پاکستان کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اسلام کے نام پر مرز وجود میں آیا۔ آئین پاکستان کی روح سے یہاں کوئی بھی غیر اسلامی قانون نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر آپ پاکستان کا آئین پڑھیں، کس نے پڑھا؟ پڑھ کر دیکھیے، غیر اسلامی قانون پاکستان میں اپروو نہیں ہو سکتا۔ تمام مکاتب فکر کو اپنے مذہبی اقدار پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے قانون کی روشنی میں۔ آج کاپیوں میں لکھا ہوا کچھ اور ہے اور حقیقت کی نظر سے دیکھے تو کچھ اور ہے۔ پھر مدرسے قائم کرنے کی اجازت ہے، اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے اور وہ آنے والا ہے۔ مدرسوں پہ پابندیاں لگ رہی ہیں اور گلی گلی گھروں کو بیچ کر یونیورسٹیز بن رہی ہیں، کیونکہ ادھر پیسہ ہے، ادھر فیم ہے۔ آج تعلیم بزنس بن گیا، پتہ ہے آپ کو؟ لوگ انویسٹ کرتے ہیں ادارے بنانے کے لیے، کالج اور یونیورسٹیز۔ میں کہتی ہوں کبھی جتنی خواہش ایک ساہوکار اور ایک کروڑ پتی اور ارب پتی کہلانے والے کو پیسے سے ہے نا کہ جی مجھے ایک کالج بنانا ہے تاکہ میں انویسٹ کروں تو گھر بیٹھ کے کھاؤں، واللہ دل کے درد کے ساتھ کہوں گی اس کا صرف نصف صرف ہم دین سیکھنے سکھانے والوں کو ہرس لگ جائے نا کہ یہ میں بھی انویسٹ کر رہا ہوں، پر میری مراد وہاں سے مال نہیں ہے، مجھے وہاں سے کوئی کمائی نہیں کرنی 25%، جو لگایا اس کا ہر سال 25% لینا۔ میں نے اس یوتھ تک پہنچنا ہے، انہیں ان بچیوں کی عزتوں کو بچانا ہے جو آدھے ننگے کپڑے پہن کے پھر رہی ہیں۔ میں نے اس لیے اس ادارے میں قدم رکھنا ہے کہ یہاں کے ناچ گانے کو بند کرا سکوں، یہاں کی بیکاریت کو بند کرا سکوں۔ اگر ہمیں یہ آدھا بھی اس سے لگ جائے تو ہماری نسل بچ جائے گی۔ یاد رکھیے، دینی تعلیم اور تربیت امت مسلمہ کا فرض ہے، اور یہ جو ہماری نسلیں ہیں نا یہ مشترکہ ایمانت ہے۔ آپ کہتے ہیں فلاں کا بچہ، میں کہتی ہوں نہیں وہ ہمارا بچہ ہے، وہ میرا بچہ ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے تو مسلمان کا بچہ آپ کا بچہ ہے، وہ بھائی کا بچہ ہے، وہ بہن کا بچہ ہے۔ ہم تو خون کے رشتوں کو نہ سکھا سکے آج۔ آپ ایک باشعور انسان ہیں، آپ کو اس شہر اس ملک میں پھرتا ہوا ہر نوجوان اپنا بچہ لگے گا۔ سگریٹ پیتا 15-16 سال کا بچہ آپ کا دل جلا دے گا۔ آج کہاں ہے درد؟ ہم تو اپنے بچوں کو نہ روکے۔ تو لہٰذا آج اگر اس دور میں، دور پر فتن میں،
الحمدللہ آپ کو کسی جامعہ کو چلانے کا موقع مل رہا ہے، آپ کوئی دینی مدرسہ چلاتے ہیں یا چلاتی ہیں، تو خدا را اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے۔ 10 سال پڑے ہوئے بچے بچیاں ہم جنس پرستی کا شکار ہیں، اور بدنام کرنے کے لیے تو ایک واقعی بہت ہے۔ پچھلے 2 سال پہلے، میرے خیال ہے 1.5-2 سال پہلے، جو کسی مدرسے میں کسی بچی کے ساتھ ہوا، اور وہ استادوں نے جو دین سیکھنے والے لڑکوں کے ساتھ کیا، کیا سر جھکانے کو یہ معاملہ کافی نہیں ہے؟ ایک دین دار، ایک بارش سنت چہرے پہ سجایا ہوا استاد اگر اپنے شاگردوں کے ساتھ گندا کام کرے گا، آپ کدھر جائیں گے؟ شراب خانے میں جائیں گے؟ کلب میں جائیں گے؟ ماں باپ کدھر بھیجے بچوں کو؟ دینی اداروں میں بھیجتے ہیں ماں باپ، اپنے اسلام کے جذبے کو مکمل کرنے کے لیے اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ گندے کرتوت کرتے ہیں۔ آپ نے وہاں بھی جا کر شیطان کو بات دی، تو یاد رکھیے اپنے سمیت سب کو کہوں گی، جن کے پاس دین کا کوئی نام ہے، لوگ ادھر بڑے یقین اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے بچے اور بچیوں کو بھیجتے ہیں، آپ ان بچے بچیوں کی حفاظت کریں۔ اور میں یہ بات کہہ رہی ہوں نا تو میرا اپنا دل اندر سے محسوس آ جاتا ہے۔ اس ٹرپ میں جو ایک نئی چیز تھی، جو پچھلے ٹرپس میں نہیں تھی ہمارے پاس، وہ یہ تھی کہ نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ چھوٹے موٹے تعلیمی ادارے تو ڈیفرنٹ جگہوں پہ کورسز کلاسز تھے، ہیں بھی الحمدللہ، لیکن میں نے اس ٹرپ میں پہلی دفعہ ہاسٹل وزٹ کیا ہے۔ فرسٹ ہاسٹل پاکستان میں ہمارا جو بنا وہ جوہر آباد میں بنا ہے۔ بڑی محدود سی ابھی وہاں بچیوں کی تعداد ہے۔ یقین کریں کہ میں جتنے دن وہاں رہی ہوں جوہر آباد میں، اور ان بچیوں کو بھی دیکھتی رہی ہوں، پھر بعد میں ان کے پیرنٹس سے بھی ملی، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس امانت کی حفاظت کی توفیق دینا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ باہر جو بھی ہو رہا ہے ہمیں کیا، لیکن جو ہمارے پاس بچی آ گئی، اس کی عزت، اس کا اخلاق، اس کا دین، وہ وہاں سے کیا سیکھ کے جا رہی ہے۔ اتفاق ہوا کہ ایک شہر سے زیادہ بچیاں، اسی شہر میں ہمارا درس تھا ابھی اسی ٹرپ میں، تو ہم وہاں گئے۔ یہ آپ کی اس مارکی سے 4 گنا بڑی مارکی تھی، لبالب بھری ہوئی۔ پہلا وزٹ اس شہر میں ہمارے ایڈمنس کبھی وہاں نہیں گئے، جیسے کبھی جوہر آباد لفظ نیا تھا میرے لیے، وہ شہر بھی نیا تھا، لیکن جو وہاں کا مطلب میں نے دیکھا بہار، لوگ کہاں سے اتنے آگے، وہی شاید 10-12 بچیاں، ان کے خاندان، بعد میں ملا کے تھک گئی، یہ مامی، یہ چچی، یہ خالہ، یہ پھپھی، یعنی آپ سوچئے کہ 10 خاندان آ جائیں گے تو کتنی کیپیسٹی ہوگی، پہلی بات۔ پھر چونکہ ہمارا کوئی وہاں ایڈمن ہی نہیں تھا، تو وہ ہاسٹل سے چھٹیاں بھی تھیں، ویسے بھی وہ میرے لیے رکے ہوئے تھے لوگ ادھر، کیونکہ لائیو سیشنز چل رہے تھے۔ ایک دن پہلے ان کو چھٹی دی گئی، وہ ایک دن پہلے کہیں کہ ہم اس پروگرام کا ارینجمنٹ کریں گے۔ یقین کریں میں حیران رہ گئی جب میں اندر آئی، تو جیسے شروع میں کراؤڈ کو مینیج کیا جاتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مائک پہ کوئی بول رہا تھا، شیئرنگز ہوئیں، اس کے بعد میرے ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں بتایا کہ وہی بچی ہیں، اور شاید 5واں چھٹا پارا ہے، اور جو ان کے اندر سے ایمان بول رہا ہے، وہ میں نے خود ان کے ساتھ پرسنل بیٹھ کر بھی دیکھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد جو سر کہنا چاہیے کہ شکر سے جھک جائے، وہ ماں باپ کی گواہیاں، باپ تو نہیں تھے ادھر، ماں ہی تھی، ہماری بچی بدل گئی ہے، یہ بدل گئی ہے، یہ تو بدلنی نہیں تھی، یہ تو ہم نے بھیجی اس لیے تھی کہ چلو ایک اور تجربہ کر لیں۔ بچیوں کے چہرے بتا رہے ہیں، ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں، چمک ہے کہ انہوں نے رب کو پا لیا۔ صرف 5 سپارے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی مطمئن، اتنی خوش، اور وہ خواب کیا دیکھتی ہیں، ادھر بھی اسکول بنے گا، اور وہ بتا رہی تھی، کانوں میں واضح پڑتی رہتی ہے نا۔ کسی نے وہاں پوچھا آپ اس شہر میں کب اپنا اسکول بنائیں گے، مراد یہ تھا کہ بچیاں یہاں سے جو گئی ہیں تو یہاں کب بنے گا، تو میں نے کیا جواب دینا تھا، تو وہ بچیوں میں سے ایک بولی جب ہم پڑھ کے آئیں گے تو ہم بنائیں گے۔ دیٹ از ٹرو۔ کیوں لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں ہم دین سیکھنے اور سکھانے والے؟ 12 سال کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، اور اس کے بعد پھر کتنے لیلے تلیلے۔ خدا کے لیے ان بچوں کا وقت ضائع نہ کریں ہم۔ 10 سال کا کورس ہے ہمارا، حافظ بچے ہیں اور زنا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ مائیں کان میں آ کے کہتی ہیں اس کو اتنی محنت سے حفظ کرائے اور دیکھو ذرا اب نماز بھی نہیں پڑھتا۔ ماں باپ آپ کر کہتے ہیں ہم نے بیٹی دی حافظ بچہ سمجھ کر، تو اس کے تو 4 لڑکیوں سے پہلے تعلقات نکلے۔ واللہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ ان کو فقہ سکھائیں نہ سکھائیں آپ کی مرضی ہے، آپ ان کو بڑے بڑے شرعی علوم اور وہ 9 بڑے علوم سکھائیں نہ سکھائیں، یہ آپ کی چوائس ہے۔ اللہ چاہتا ہے خشیت سکھائیں، تقوی سکھائیں، ان کی نگاہ جھک جائے، وہ یغض من ابصارہم پہ عمل کریں۔ کیا گلی سے یہاں سے بھی دیکھیے گا، ہم نکلیں گے باہر جب اس شادی ہال سے،
اگر گاڑی ذرا سی دور ہوئی نا، 4 دکانوں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا، میرا دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے میں اس میں گروں، ٹکر ٹکر نگاہیں سامنا کرتی ہیں۔ گاڑیوں میں بیٹھے ڈرائیور آپ کو دیکھیں گے، دکانوں میں بیٹھے لوگ اپنا کام چھوڑ کے آپ کو دیکھیں گے۔ میں کہیں تھی، شروع میں دوسرا تیسرا ہی دن تھا یا کیا، ہماری گاڑی کہیں رکی، پتہ نہیں کسی کو اٹھانا تھا بٹھانا، تو جو چوکیدار تھا نا یا کیا تھا اللہ جانے، وہ ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا گاڑی کی طرف ہماری۔ مجھے لگا کہ وہ کسی کو پہچان رہا ہے کیا ہے۔ میں بالکل پہلی سائڈ پہ تھی، تو میں نے ایک دم ذرا سا شیشہ پہلے کھلا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نظریں نیچی رکھیے، پردے میں سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ایک عورت اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے۔ اور میں نے اس دن سے نیت کی ہے، بلکہ اگر ہمارے ساتھی سن لے تو ہم ایک لیکچر اس موضوع پہ بھی کریں گے، اور جو اپنے مالیوں اور بابوں اور ڈرائیوروں کو سنائیے، اپنے بیٹوں کو سنائیے کہ خدا کے لیے نظریں نیچی رکھو۔ نظریں نیچی ہوں گی تو عزت بھی قائم رہے گی، ایمان بھی آئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ آج ہمارا فرض ہے دین سکھانے والوں کا کہ آج کے طالب علموں میں حصول علم کا جذبہ ابھارنے کے لیے اسلاف کے جذبہ تعلیم سے مثالیں دے۔ آج تو ہمارے پاس وہ مثالیں ہی نہیں رہ گئی استادوں کی۔ وہ کیا تھے؟ گھر نہیں جاتے تھے جب تک شاگرد پڑھ نہیں لیتے تھے۔ اگر سبق یاد نہ کرنے پہ شاگرد کو اسکول میں رکھا جاتا تھا نا، تو ساتھ استاد بھی بیٹھتا تھا، سبق پکا کرو گے، سناؤ گے تو جائیں گے۔ ہمارے والد ہمیں سناتے تھے قصے، تو کہتے تھے چھٹی نہیں ملتی تھی ان کو، تو میں نے کہا پھر ان کے پاس رہتا کون تھا؟ کہتے رہنا کس نے، وہ استاد خود بیٹھتا تھا۔ ایسے درد کھینچنے والے استاد چاہیے، استاد ٹھنڈا اور استاد بے درد، اور وقت دیکھے، گھڑی دیکھے، جان چھوٹے، پیسے لے یا کام کیا۔ یہ استاد کی شان ہے۔ استاد تو 70 ماؤں سے زیادہ میں کہتی ہوں آپ کی ہرس رکھتا ہے، وہ آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے۔ 2 ہی ہستیاں جو زندگی میں آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتی ہیں ہر چیز میں، جس میں عزت کہہ لے، مال کہہ لے، ایک ماں باپ اور ایک استاد۔ ان کو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے لوگوں کو اپنے سے اچھا دیکھتے ہوئے۔ دعائیں کیا کرے اللہ ہمارے بچوں کو دین میں، ایمان میں، تقوی میں، خشیت میں ہم سے آگے کر، ہمارے شاگردوں کو ان ساری چیزوں میں ہم سے آگے کر، ہماری غلطیاں وہ نہ دہرائیں، ہماری کمیاں ان کی کمیاں نہ بن جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلامی مدارس میں اور جامعات میں وسائل کی کثرت ہے، معذرت کے ساتھ کسی کو برا نہ لگے، انتظامات کی وسعت ہے، جدید ضروریات کی کفالت کرنے والے کھڑے ہیں۔ بلکہ کسی کی بات نام لیے بغیر کہوں، انہوں نے کہا کہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں ہم مسلمان، اور اسپیشلی ہم انڈو پاک کے مسلمان، اردو سپیکنگ، اتنا بینکوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے جتنا ہم تعلیمی ادارے چلانے والوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ سچ ہے، 100% سچ ہے۔ بینک میں تو ڈالتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ لے کے بھاگ نہ جائیں، اور یہ پتہ نہیں ہمیں اس پہ پروفٹ کم دے رہے ہیں زیادہ۔ دینداروں کو تو آنکھیں بند کر کے کہتے چیک لے جائیں، اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ آج بینک والوں کو کسی کا مال انویسٹ کروانا، جو ان کی زبان میں انویسٹمنٹ ہے، وہ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ دین والوں پہ لوگ اس سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اگر دین والے اس مال کو ورثے کا مال سمجھ کر ایک بوتل کی جگہ 4 بوتلیں منگائیں، ایک مہمان پیے 3 آپ پی جائیں، ایک مہمان آتا ہے بکرا ذبح کرا دو، کون کل جواب دے گا؟ لوگوں کے مال کو صحیح استعمال کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ لیا ایک مد میں اور خرچ دوسرے میں کر دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور ٹپ لے لیں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے، کہ نصاب میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے جزوی اختلافات، پارشل ڈیفرنسز، جس کو میں اکثر کہہ دیتی ہوں کہ یہ سائیڈ ایشوز ہیں، بلکہ بہت سارے تو نان ایشوز ہیں، اس کو ہوا دینے کی بجائے کلمۃ سوام بیننا و بینکم پہ بات کی جائے۔ سب اللہ کو مانتے، توحید، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے، سب 5 نمازوں کو مانتے، اس کی بات کیجیے۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے آپس میں اتحاد پر زور دیا جائے، اور مسلکی تعصبات سے ماورا اوپر اٹھیے، بیونڈ دیٹ۔ سارے مکاتب فکر کے لیے قابل قبول جامع نصاب تعلیم ہی آج کے نئی نسل کے تابناک مستقبل کی ضمانت ہے۔ اب چونکہ باتیں باہر بہت پھیل گئی ہیں نا فرقوں کی، تو آج دین سیکھنے سکھانے والوں کو بتانا چاہیے کہ جمہور علماء کیا ہوتے ہیں، اس موضوع پہ امام مالک کیا کہہ گئے، اس پہ امام ابو حنیفہ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا، اور سب کو جمع کر کے اسٹرانگ حدیث کی بنیاد میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا مسلک ٹھیک ہے، اس میں امام مالک، اس میں امام احمد، اس میں امام شافعی۔ بات اینڈ پہ وہی نکلے گی، قال اللہ و قال الرسول، کیونکہ ہر مسلک کے امام نے اسی میں سے مسائل نکالے تھے۔ تو آپ توڑنے کی بجائے جوڑیے بیریئرز کو،
برجز بنائیں. آج دیواریں بہت کھڑی ہو گئی. ابھی ایک لیکچر ہوا اسی نام پہ، یعنی یہ جو جنریشن گیپ ہے نا، تو آج بیریئر بن گئے. برجز بنانے کی ضرورت ہے. پھر جہاد کی اہمیت، دین کے راستے کی جدوجہد، اس کو بھاری ہے اپنے مدرسوں میں. ہم جہاد کو قتال کے نام پہ پیش کر کے چند بڑکے مار کے دنیا کے ساری انٹیلیجنسز کو اپنے خلاف کر لیتے. کون کرے گا آپ میں سے قتال؟ تلوار کون اٹھائے گا جس نے قلم نہیں اٹھایا؟ آپ ان کو دشمن کے خلاف بارڈرز پہ اور جا کر جہاد کی دعوتیں دیتے ہیں جو فجر کی نماز میں نہیں آتے. 13 سال نبی نے تربیت کی. کفو ایدیکم، ہاتھ روکے رکھو. مارے کھائیں، پرسیکویشن ہوا، کوئی لوبے لٹائے گئے، کوئی تلوار نہیں اٹھی، کوئی قتال نہیں تھا مکہ میں. اندر کا جہاد تھا، جہاد بن نفس تھا. وہ شخصیات بن رہی تھی. وہ کچی اینٹوں کو نہیں پکایا جا رہا تھا ماروں میں، تھپیڑوں میں. اور قرآن کی وہ 3 موضوعات کی آیات جس میں توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ. 2/3 قرآن مکی ہے اور اس کا خلاصہ توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ. پہلے اپنے بچوں میں یہ ڈالیے. اور اگر آپ مدارس کا نصاب بنانے والی کسی کمیٹی میں ہیں تو پہلے 4-5 سالوں میں یہی 3 سبجیکٹ پڑھائیے. اور اس کو پڑھانے کا بہترین طریقہ قرآن کا ترجمہ. ہمارے مدارس میں اکثر قرآن کا ترجمہ اینڈ پہ، بخاری آخر میں، اور فقہ اور گرامر اور تجوید شروع میں پڑھا کے اینڈ پہ بالکل کو سلیبس پورا کرنے کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں. جرم ہے یہ. آپ مدرسہ بنائیں، آپ اسکول کی تعلیم اس میں عام کریں. 7 سورہ فاتحہ شروع کرا دیں. 5 سال میں فاتحہ سے ناس تک کا ترجمہ سکھا دیں. الحمدللہ یہ پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا، اور اللہ پتہ نہیں اس کو کہاں لے جائے گا. ضرورت بہت کچھ کرنے کی ہے. آپ کے بچے کو اگر قرآن نہیں سمجھ آتا تو اس کو پھر باقی چیزیں بتانا بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مدرسوں کے سلیبس میں مسٹ ہونا چاہیے. آج بچے سے کوئی پوچھے بڑے ہو کے کیا بنو گے، کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر. اور بعد میں سارے مریض بن جاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں انجینئر بنیں گے یا لائر بنیں گے، اور بعد میں مقدمے سارے کرنے والے بن جاتے ہیں. آپ کا بچہ کہے، آج اپنے گھر کے بچوں کو تو چلے، آپ سارے تو مدرسہ تھوڑی چلاتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو یہ سبق سکھائیے. میرا بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ داعی دین. کیوں؟ اس لیے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر بتا دیا کرنے کے کام یہ ہیں: لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم، بری سے روکنا، اور خود اللہ پر ایمان لانا. یہ سکھائیے اپنے نصاب میں. داعی اللہ. آپ کا اگر کوئی نام کوئی رکھے نا، مجھ سے کوئی پوچھے نا آپ کا نام کیا ہونا چاہیے، آپ کو کیا ٹائٹل دیں، ایسی فضول سی بات کوئی کہتے ہیں آپ عالمہ ہیں، آپ فلاں ہیں، فلاں پہ کچھ نہیں ہو، کوئی نام دینا ہے تو داعیہ، داعی اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے نبی کا نام ہے داعی اللہ. سورۃ احزاب میں کیا اللہ کے نبی کے نام ہے؟ سراجم و منیرا، بشیرم و نذیرا. تو داعی اللہ بنیے. اپنے بچوں کو پڑھائیے یہ سبق. وہ پوچھے گا ماما داعی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے صفائی کرنے والا، معاشرے کی گندگیاں دور کرنے والا، اندھیرے دور کرنے والا، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والا. اور وہ بچے کا سوال تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ میں صحابی بنوں گا. استاد نے پوچھا بیٹا آپ لوگ کیا بنیں گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا پائلٹ، کسی نے کہا انجینئر. ایک بچہ بولا میں تو صحابی بنوں گا. تو لوگوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری امی روز رات کو مجھے ایک صحابی کی کہانی سناتی ہیں اور مجھے یہ پتا ہے کہ صحابی بڑے اچھے ہوتے ہیں. آپ بھی سنائیے اپنے بچوں کو. صحبت کا اثر، اس سے پچھلا ہی لیکچر ہے، اس میں صحبت کی باتیں ہوئیں. صحابی بنے صحابہ تبھی تو پھر ان کا نام بلند ہوا نا. پھر اور کیا سکھائیں آپ اپنے مدرسوں میں؟ فرض عبادات کی اہمیت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. جب تک آپ اپنے بچوں کو ان پہ پکا نہ کر دیں آپ نفلی عبادات پہ جائیں نا. تو مشترکہ نصاب میں تعلیم میں فرض عبادات کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. ان کو انجام دینے کے طریقوں کو بیان کرنے سے اجتناب کیجیے. آج لفظ نماز کا بول دیں غم پڑ جاتا ہے لوگوں کو. آگے کس مسلک کی نماز؟ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے فقہ حنفی کی نماز، چھوڑ دیں. یہ جا کے کہیں اس کو آپ ماسٹرز میں سکھائیے گا طریقے. صلو کما رأیتمونی اصلی کافی ہے. پھر اسی طرح اگلا نقطہ کیا کریں اپنے تعلیمی نصاب میں؟ بہترین اور جامع تعلیمی نصاب بنائیے. کمپریہنسو، وقت حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے والا. قرآنی علوم کی تعلیم ہو، اس میں سیرت نبی کی تعلیم ہو. اور یاد رکھیے کہ مسلمان آج جتنے بھی بٹے ہوئے ہیں
اس کے باوجود مسلمانوں کے سارے مکاتب فکر جو ہے نا ان کے درمیان تقریباً 70% 70% اعتقادات یعنی عقیدہ، اخلاقیات یعنی ایتھکس اور فقہی مسائل کامن ہے، مشترک ہے۔ صرف 30% کو ہوا دے کر آج امت کو کم از کم 4 ٹکڑوں میں تو بانٹ دیا۔ کامن گراؤنڈ پہ بات کیجئے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ بچوں کا اگر آپ عقیدہ پختہ کرنا چاہیں تو نمبر 1 اللہ کی وحدانیت پہ ان کا دل جمائیے۔ آج صبح پڑھایا ہے اللہ کے ناموں کی روشنی میں کہ جب لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں ہوتی تو وہ اللہ کے دین کی بھی قدر کوئی نہیں کرتے۔ دوسری بات، ختم نبوت شامل کیجئے اپنے نصاب کے اندر۔ کسی لیول پہ آپ 4 لوگوں کا مدرسہ رکھتے ہیں یا 4000 کا مدرسہ ہے، ختم نبوت کا ٹاپک ایز اے سبجیکٹ شروع کیجئے۔ مجھے زندگی میں اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں تو اس کو خود پڑھاؤں گی، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آج ہماری نسلوں پہ اس پہ کیا حملے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے پیسہ دیتی ہیں حکومتیں دوسری کہ جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تو پہلے ہی ہے، بغض بھی ہے۔ ویسٹ میں رہنے والے میری بات زیادہ سمجھیں گے۔ بڑے بڑے پلیٹ فارمز میں جو مسلمانوں کی گروپ پریزنٹ کر رہے ہیں نا اسلام کو غیر مسلموں میں، وہ سب وہ ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اپروچ بہت ہے، پیسہ بہت دیتے ہیں ان کے لوگ۔ آپ تو 2.5% زکوٰۃ نہ دیں خوشی سے، اگر اللہ ماشاءاللہ، وہ 10% دیتے اپنے جماعت خانوں کو، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں کہ جاؤ اپنا دین پورا کرو، اور اخلاق ایسا کہ دل مولے۔ تو نبوت اور رسالت کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ پڑھائیے۔ پھر آپ کو اپنے مدرسے کے نصاب میں خلفائے راشدین اور اصحاب رسول کا مقام پڑھانا ہے، کیونکہ آج ایک اور بھی چومکھی جنگ ہے نا کہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دو اور امت کو 2 فرقوں میں بانٹ دو۔ سب کو پتہ ہے محرم میں کیا ہوتا ہے۔ اس ٹوٹتی ہوئی امت کو جوڑ لیجئے، آپ کی قبروں میں بہت سکون ہوگا۔ اور چند باتیں بس اپنے اور آپ کے تذکرے کے لیے، صرف دل سوزی کی، جس پہ انشاءاللہ اس بات کو پورا کروں گی۔ ماضی کی درسگاہیں کیسی تھی؟ کوئی پرانی درسگاہ کا نام یاد ہے آپ کو؟ آپ کہیں گے جامعہ فلاں، جامعۃ الازہر، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی سب سے پرانی درسگاہ تھی۔ نمازوں کے وقت پہ وہ مسجد تھی، تعلیم کے وقت پہ وہ مدرسہ تھی، شادیاں کرنے کے وقت پہ وہ ایک نکاح والی جگہ تھی، گھاس پھوس کی جھوپڑیاں ہوتی تھیں۔ اس کے بعد بھی یہی رہا، مسجدوں کے حجرے ہوتے تھے، لیکن رزلٹ کیا تھا؟ آج کی بڑی بڑی جامعات، 8 منزلہ مدرسے پروڈکٹ لائیے۔ ماضی کے مدرسوں میں ایک شخص طالب علم بن کر جاتا تھا، دینی علوم اور فنون کا امام بن کے، پوری مخلوق کو فائدہ دینے والا اور امت مسلمہ کا قائد بن کر نکلتا، حتیٰ کہ انسانیت کا معلم بن چکا ہوتا۔ یہ ہے پروڈکٹیوٹی۔ ہر طالب علم بعد میں لوگوں کو نفع دینے کی ہرس رکھ کر نکلے۔ وہ ادارہ چوز کیجئے جہاں سے لوگ با مقصد اور کہتے ہیں نا فروٹفل بن کر نکلے، ثمر آور ہوں۔ اور آج دیکھیں رجال سازی کی وہ شاندار روایات اور خدمات جو ماضی میں تھی، کردار پیدا ہوتے تھے۔ امام بخاری کردار تھے، امام مسلم کردار تھے، ائمہ کرام کردار تھے۔ آج تمدن کی ترقیوں کی راہ میں گم ہو گئے ہم۔ ڈاکٹر بن جاؤ، چاہے 4 لڑکیوں سے ایک ہی وقت میں دوستی ہو، کردار ختم ہو گیا اللہ ماشاءاللہ۔ تو آج افراد سازی کا تناسب، جس کو اب رجال سازی بھی کہہ سکتے ہیں، روز بروز زوال پذیر ہو رہا ہے۔ پڑھے لکھے ان پڑھ، پڑھے لکھے جاہل، ماں باپ کے آگے بات کرنے کی تمیز نہیں، گردن اکڑی ہوئی۔ اسی طرح سے مدارس کی جدید کاری کے لیے شور ہے، بلڈنگ ٹوٹ گئی، کرسیاں نہیں لینی ہیں، ہائے ہمارے پاس فنڈز نہیں، لیکن اصل جو راس المال تھا اس کا فقدان ہے۔ انسان درخت کے نیچے اچھا استاد بیٹھ جائے گا نا، رستہ بھی نہیں ہے نا۔ جنگل میں جا کر آپ بیٹھ جائیں اگر آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں اور درد رکھتے ہیں، لوگ خود ہی آئیں گے، اتنے لوگ آئیں گے کہ رستے خود ہی بن جائیں گے، سڑکیں بنانی نہیں پڑیں گی۔ فیض دیجئے، لوگوں کے لیے جئیں۔ تو جب مشترکہ نصاب بنے گا انشاءاللہ مسلمانوں کے مثالی کردار اس میں سے نکلیں گے، حالات زندگی بدلیں گے، اور حالات حاضرہ پہ نظر رکھنا سکھائیے اپنے اسٹوڈنٹس کو، ان کو دنیا کی ہوا لگنے دیں۔ یہ جو کہنا ہے نا کہ اب آپ نے اگر دین سیکھ لیا ہے، اخبار نہیں پڑھ سکتے، خبریں سننا حرام، انگلش بولنے والے جہنم میں جائیں گے، کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اتنا تعصب ہے آپ کو انگلش سے؟ میں نے خود سنا، کوئی بھی بات کر رہے تھے، اچھے ہوں گے، میں برا نہیں کہہ رہی، لیکن بات اچھی نہیں نکلی۔ کوئی بات کرتے ہوئے حدیث سنا رہے تھے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہوگی اور قبر کے حساب کتاب عربی کے ہوں گے۔
ساتھ ہی زیر لب بولے، اور میرا خیال ہے کہ جہنمیوں کی زبان انگلش ہوگی۔ یہ میں نے خود سنا، کسی کا لیکچر چل رہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تب میں خود بھی امریکہ میں تھی۔ میں نے کہا یہ سارے امریکن مسلم آگ میں جائیں گے کیونکہ یہ انگلش بولتے ہیں۔ اور آج ذرا آپ جا کے دیکھیے تو صحیح انگلش بولنے والے سپیکرز کو تو سنیے۔ جو آپ کے بچے باہر کی دنیا میں اچھے ہیں نا، معذرت کے ساتھ وہ آپ کے یہاں کے اچھوں سے بھی اچھے ہیں۔ تعصبات سے پاک دین لیتے ہیں وہ۔ بہرحال پاکیزہ کردار انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو ملے گا، اور جو پروڈکٹ نکلے گا آپ کے ادارے سے وہ اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے ہوں گے۔ اسلام کو قربان کرنے والے نہیں ہوں گے، لینے والے نہیں، دینے والے بنیے۔ اور اگر آپ امت مسلمہ کے مشترک ہیروز کے نام جانتے، عمر بن خطاب، سارے مسلک ان کو مانتے ہیں، صلاح الدین ایوبی سب ان کو مانتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ جن کے نام لے لے کر جھگڑے کیے جاتے ہیں اہل بیت کے نام پہ، کبھی آپ ان کی پرسنالٹیز کو تو جا کر پڑھے۔ اسلامی اقدار کو زندہ کیا انہوں نے حفاظت کی، قربانیاں دے دی۔ آج ہم انہی کے نام لے کر لڑنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ صدیوں سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے یورپی ممالک آج تہذیب یافتہ لگتے ہیں۔ مشترک چیز آپ دیکھیے کہ عیسائی تہذیب اور جو معاشرت ہے، عیسائیت کے تہذیبی ورثے نے قتل و غارت کے باوجود یورپ کو ایک بنا دیا۔ وہ اپنی اختلافی باتوں کو پیچھے ڈال کر دوسری باتوں کو لاتے ہیں۔ تو آخری بات یہی ہے کہ یہ تبدیلی لانا آسان نہیں ہے، جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس تبدیلی کو لانے کے لیے اہل دانش، اہل علم، اہل حکمت، درد رکھنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا، اور ایسے واقعی گزرے کہ جنہوں نے پھر تعلیمی طور پہ مہارتیں حاصل کر کے سخت محنت کی۔ صلیبی جنگوں کے بعد جب یورپ کو علم ہوا کہ مسلمانوں کا علاقہ تہذیب کا سرچشمہ ہے، تو انہوں نے اس کو قبول کیا اور عربی زبان سیکھنی شروع کر دی۔ آپ کے قرآن کا پہلا ترجمہ یورپ میں ہوا، ترجمے ہوئے، سائنس، فلسفہ، طب، جغرافی، یہ ساتھ ساتھ چلتی گئی، اور لوگوں نے وہاں کے جو انگلش کے لوگ ترجمے کرنے لگے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی کتابیں اپنے نام سے لکھ لی، کاپیاں کرتے تھے اور جا کے لیتے تھے، نام بدل دیے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے بس میں نہیں ہے انگلش میں ترجمہ کرنا۔ آج بھی نارویجین زبان میں جو پورا ترجمہ قرآن کا ہے وہ غیر مسلم کا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی نسل ہے ہماری وہاں مسلمانوں کی، ابھی تک ایک دفعہ پورے قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکا۔ تو باتیں بہت سی ہیں، میرا گمان ہے کہ آج میری بہت ساری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگی ہوں گی، خاص طور پہ اگر آپ کا کسی بھی تعلیمی درس گاہ سے کوئی تعلق ہے، لیکن یہ ساری باتیں میں نے خود کو سامنے رکھ کر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی، اور اللہ ہم سب کو مل بیٹھ کر مسٹر اور ملا کا شیک ہینڈ کروا دے۔ ایسی نسل پیدا کیجئے کہ آپ کا بچہ امام مسجد بھی ہو اور لینڈ کروزر میں بھی بیٹھا ہو اگر اس کی ضرورت ہے تو، وہ کوئی فیم کے لیے نہ ہو، کوئی شہرت کے لیے نہ ہو۔ اگر کوئی آپ کو لینڈ کروزر میں بٹھا دے تو یہ نہ فیل ہو کہ ہم جہنمی ہو گئے ہیں۔ تو ریشو پرپورشن کو صحیح کر کے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، جنہوں نے بھی آج کا اہتمام کیا، کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بڑھ چڑھ کر اجر دے۔ آپ نے اپنی استطاعت پہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان سے اجر دے۔ اور جو ہمارے ساتھی آئے، آپ سب کو بھی دعوت ہے، آپ قرآن سیکھنے کے لیے جو بھی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نور القرآن کا پلیٹ فارم جو کہ ایز اے اسٹاف ساتھی کچھ لوگوں نے آپ سے انٹروڈیوس کرایا شاید شروع میں، آپ اس سے کوئی فائدہ لے سکے تو آپ بعد میں ضرور پوچھیے۔ تو جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ توفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.